کروش 4 کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پچھلی فلم میں سائنس وقت اور طاقت کے درمیان توازن بگڑ چکا تھا۔ کرشنا موہرا اب صرف ایک سپر ہیرو نہیں بلکہ ایک ایسی علامت بن چکا ہے جس پر پوری دنیا کی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر روہت موہرا کی تحقیق وقت کے دھارے میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور اس کے تجربات کے اثرات اب دنیا کے مختلف حصوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچانک دنیا بھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے ہیں، کہیں مستقبل کی جھلکیاں نظر آتی ہیں تو کہیں ماضی کے سائے حال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں، سائنسدان خوفزدہ ہیں اور عام انسان بے بس۔ اسی دوران ایک نیا طاقتور دشمن سامنے آتا ہے جس کا نام ویدانت کال ہے، جو وقت کو قابو میں کرنے والی ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے انسانیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ ویدانت کا ماننا ہے کہ انسان نے آزادی کے نام پر صرف تباہی پھیلائی ہے، اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وقت کو ریسیٹ کر کے دنیا کو ایک نئے اصول پر چلایا جائے۔ کرشنا جب اس خطرے کو محسوس کرتا ہے تو وہ دوبارہ کروش کا روپ دھارتا ہے، لیکن اس بار اس کے سامنے دشمن صرف طاقتور نہیں بلکہ ذہین، جذبات سے خالی اور حساب کتاب سے کھیلنے والا ہے۔ پریا، جو اب کرشنا کی زندگی میں نہ صرف محبت بلکہ اس کا حوصلہ بھی ہے، اسے خبردار کرتی ہے کہ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں بلکہ قربانی کی ہوگی۔ کہانی اس وقت نیا موڑ لیتی ہے جب کرشنا کو پتہ چلتا ہے کہ ویدانت کال کا تعلق اس کے ماضی سے جڑا ہوا ہے اور اس کی نفرت کی جڑیں ڈاکٹر روہت موہرا کے ایک ادھورے تجربے سے نکلتی ہیں۔ کرشنا وقت کے مختلف ادوار میں سفر کرتا ہے، جہاں وہ اپنے والد کے جوان دنوں کو دیکھتا ہے، اپنی مانیشا کے حوصلے کو محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ نیت اور قربانی میں ہوتی ہے۔ ہر دور میں اسے ایک سبق ملتا ہے، کبھی اسے اپنی طاقت کھونے کا خوف ستاتا ہے تو کبھی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی خوشی قربان کرنے کا سوال سامنے آتا ہے۔ ویدانت کال اپنی فوج تیار کرتا ہے جو وقت سے ماورا سپاہیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سپاہی نہ درد محسوس کرتے ہیں نہ رحم۔ دنیا ایک عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے، شہروں کے شہر لمحوں میں خالی ہو جاتے ہیں، آسمان پر عجیب روشنیوں کا راج ہوتا ہے۔ کروش ایک ایک کر کے ان سپاہیوں کا مقابلہ کرتا ہے، مگر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ وہ اکیلا نہیں جیت سکتا۔ وہ دنیا بھر کے سائنسدانوں، عام لوگوں اور بچوں کو جوڑتا ہے اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ ہیرو صرف ایک ماسک نہیں بلکہ ہر وہ انسان ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ فلم کا جذباتی عروج اس وقت آتا ہے جب کروش کو وقت کو درست کرنے کے لیے اپنی طاقت کا ایک بڑا حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد شاید وہ پہلے جیسا نہ رہے مگر انسانیت محفوظ ہو جائے گی۔ آخری مرکے میں کروش اور ویدانت آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ویدانت اپنی منطق پیش کرتا ہے کہ کنٹرول ہی امن ہے، جبکہ کروش جواب دیتا ہے کہ آزادی ہی زندگی ہے۔ شدید لڑائی، جذبات، قربانیاں اور آنسوؤں کے بعد کروش ویدانت کو شکست دیتا ہے، مگر اسے مارنے کے بجائے اسے ایک موقع دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نفرت کا خاتمہ صرف رحم سے ہوتا ہے۔ وقت دوبارہ اپنی اصل دھارا میں واپس آ جاتا ہے، دنیا بچ جاتی ہے، مگر کروش خاموشی سے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے۔ آخر میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر کبھی دنیا کو پھر امید کی ضرورت پڑی تو کروش دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہیرو مرتے نہیں، وہ وقت میں زندہ رہتے ہیں۔